بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری اے کا سپر بمپر آفر 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں، 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں۔ حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس، مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام، اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر مینا اور عرفات میں VIP لگژری ٹینٹس۔ ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بسز کے ذریعے زیارتیں۔ یہ آفر محدود مدت تک کے لیے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری۔ گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ سیز فائر کی بدترین خلاف ورزی، غازہ میں 28 فلسطینی جاں بحق، حماس پولیس اسٹیشن حملے میں 13 شہید۔ غازہ میں جاری نسل کشی کے باوجود امریکہ اسرائیل کو $6.5 بلین کا فوجی سامان بیچے گا۔ امید ہے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، بات چیت ہو رہی ہے، ٹرمپ کا اہم بیان۔ حالیہ فسادات میں ٹرمپ، نتن یاہو اور یورپی لیڈرز کا رول ہے، ایران نے لگایا الزام، کہا اب بھی بات چیت کو اہمیت دیتے ہیں۔ بلوچستان میں پاکستانی فوج کے آپریشنز، 2 دن میں 99 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، 10 سپاہی بھی جاں بحق۔ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کے خلاف امریکہ میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل پڑے، اسکول کالجز کا بائیکاٹ، ریپبلکنز کو مڈ ٹرم الیکشنز پر اثرات کے اندیشے۔ انڈیا اور عرب فارن منسٹرز کی دہلی میں اہم میٹنگ، فلسطین مسئلے اور موجودہ عالمی حالات پر بات چیت، مودی سے ملاقات۔ سونے کی قیمتیں اتریں، ڈالر بڑھا، نرملا اتوار کو مسلسل نواں بجٹ پیش کریں گی، کسٹمز ریفارمز پر تمام نظریں۔ اجیت پوار کی بیوی سنیترا پوار بنی مہاراشٹر کی پہلی خاتون ڈپٹی چیف منسٹر، NCP لیڈر چن لیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات فلسطین کی۔ جنگ بندی سمجھوتے کے بعد غازہ میں اسرائیل کی سب سے بدترین سیز فائر خلاف ورزی میں کم سے کم 28 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ یہ شہادتیں جمعے کی رات کے بعد سے ہوئیں۔ فلسطینی میڈیا میں کہا گیا کہ شیخ رضوان علاقے میں حماس کے ایک پولیس اسٹیشن پر حملے میں 13 جاں بحق ہوئے۔ حماس کی وزارت داخلہ نے اس حملے کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ سیز فائر سمجھوتے کی بدترین خلاف ورزی ہے۔ غازہ سٹی میں ناصر ڈسٹرکٹ کے علاقے میں اونروا کے ایک اسکول کے قریب ہوائی حملہ کیا گیا جس میں 3 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیل نے جنگ بندی سمجھوتے کے 112ویں دن سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی، جن دوسرے علاقوں میں حملے کیے گئے ان میں العباس چوک، جبالیہ سٹینڈ، الجلا روڈ شامل ہے۔
فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 71,769 ہو گئی ہے۔ 10 اکتوبر 2025 کو جنگ بندی سمجھوتے کے بعد بھی 500 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ یہ ہلاکتیں نام نہاد جنگ بندی کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ تازہ حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں میں 6 بچے شامل ہیں۔ یہ ہلاکتیں ایک ایسے وقت ہوئی جب ایک دن بعد ہی رفح کراسنگ دونوں طرف سے کھولی جانے والی ہے۔ مئی 2024 کے بعد سے پہلی مرتبہ رفح کراسنگ کھولی جائے گی۔ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج نے دھاوے کیے۔ ان دھاووں کے دوران کئی فلسطینیوں کا اغوا کیا گیا۔ یہودی آباد کاروں نے بعض علاقوں میں فلسطینیوں کو زبردستی باہر نکالا۔ تازہ حملوں میں اسرائیل نے غازہ میں ایک مکمل خاندان کا صفایا کر دیا۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی نسل کشی کے باوجود امریکہ نے اسے $6.5 بلین کا فوجی سامان بیچنے کی ایک تجویز کو منظوری دی ہے۔ اس ڈیل کے تحت امریکہ اسرائیل کو اپاچی ہیلی کاپٹرز اور جدید فوجی گاڑیاں بیچے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امریکی صدر نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور انہیں فوجی آپریشن کو ٹالنے کا امکان نظر آ رہا ہے۔ ایران کی فوج نے اس دوران اس وارننگ کو دہرایا کہ اگر امریکہ کوئی حملہ کرے گا تو ایران کا جواب محدود نہیں رہے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ایک گروپ بنایا ہے جو ایران سے بات چیت کر رہا ہے۔ امید ہے کہ ہمیں طاقت کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ٹرمپ اپنی بیوی میلانیا کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری کی نمائش کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرامینیا نے سرکاری ٹیلی ویژن پر کہا کہ اگر امریکہ کوئی ایڈونچرزم کرتا ہے تو خطے میں اس کے اثاثے ایرانی میزائلز کی زد پر ہوں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ حال ہی میں ایران میں ہونے والی گڑبڑ و فسادات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو اور یورپی لیڈرز نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسلامی انقلاب کے بانی امام خمینی کے مزار پر خطاب کرتے ہوئے پزشکیان نے کہا کہ ان لوگوں نے تناؤ کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ پزشکیان نے کہا کہ موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی اور ان کی رہنمائی کی وجہ سے سازشوں کو ناکام بنایا گیا، مستقبل میں بھی ایسی سازشوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے اس دوران امام خمینی کی 47ویں برسی پر ان کے مزار پر حاضری دی اور انہیں یاد کیا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ تناؤ کے بیچ کہا ہے کہ وہ اب بھی بات چیت کو اہمیت دیتا ہے۔ وزیر خارجہ عباس ارغچی نے CNN سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی اور انہوں نے ترک وزیر خارجہ حقان فدان اور صدر طیب ایردوان کے ساتھ اپنی بات چیت کو بہت اچھی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی نے امریکہ سے کھلے عام کہا ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرے اور ایران انقرہ کی کوششوں کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ٹرمپ، طیب ایردوان اور مسعود پزشکیان کے درمیان ملاقات کے امکان کے بارے میں پوچھے جانے پر وزیر نے کہا کہ ابھی بہت سارے مرحلے طے کرنا باقی ہے۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو پڑوسی ملک پاکستان سے شروعات کرتے ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف فوج کے آپریشن کے دوران 99 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ بتایا گیا کہ ان آپریشنز کے دوران 10 فوجی بھی جاں بحق ہوئے۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ فوج نے 12 مقامات پر آپریشنز کیے۔ یہ بھی کہا گیا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں 99 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ خوزدار میں بعض سویلینز بھی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کامیاب آپریشن کے لیے فوج کو مبارکباد دی۔ انہوں نے شہید سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستانی عہدیداروں کا الزام ہے کہ پاکستان میں سرگرم دہشت گرد تنظیموں کو انڈیا کی مدد حاصل ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے حملوں کے لیے فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ سعودی عرب نے سیریا کی حکومت اور کردوں کی فوج SDF کے درمیان جنگ بندی سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے امید ظاہر کی کہ اس سمجھوتے سے سیریا ترقی کے راستے پر چلے گا۔ کیوبا کے صدر میگول ڈیاز کینویل نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پابندیوں کے ذریعے ملک کی معیشت کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے جمعرات کو کیوبا کو تیل کی سپلائی پر اضافی ٹیرف لگانے کی دھمکی دی تھی۔ کیوبا کے صدر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فاشسٹ اور غنڈہ قرار دیا۔ امریکہ میں کئی ریپبلکن لیڈرز کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کی امیگریشن پالیسیوں کا اثر مڈ ٹرم الیکشنز میں ریپبلکن پارٹی کے امکانات پر پڑ سکتا ہے۔ ریپبلکنز وائٹ ہاؤس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ امیگریشن پالیسیاں بدلے۔ حال ہی میں امیگرنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن میں منیسوٹا میں 2 لوگ مارے گئے تھے، جس کے بعد سے کئی ریاستوں میں تناؤ ہے۔ سینیٹر لیزا میریز نے کہا کہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکریٹری کرسٹی نوئم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ دوسری طرف ٹرمپ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر کی تائید کی ہے۔
امریکہ کے کئی بڑے شہروں میں ہفتے کو مظاہرے کیے گئے، جمعے کو بھی ایسے ہی مظاہرے ہوئے تھے۔ احتجاجی امیگرینٹس کے حقوق کی حفاظت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کام نہیں، اسکول نہیں اور شاپنگ نہیں دن منایا۔ منیاپولس کے قریب ایک مظاہرے میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا۔ انہوں نے ایک مذہبی تنظیم کے خلاف نعرے لگائے جس کے ارکان نے حال ہی میں قابل اعتراض بیانات دیے تھے اور امیگرینٹس کی مخالفت کی تھی۔ مشیگن میں ہزاروں اسٹوڈنٹس نے کلاسز کا بائیکاٹ کیا اور جارجیا میں بھی مظاہرہ ہوا۔ لاس اینجلس میں پولیس نے احتجاجیوں کے خلاف طاقت کا استعمال کیا۔ امریکی عہدیداروں نے حال ہی میں منیاپولس میں احتجاج کے دوران ہلاکت کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ایریزونا، کولوراڈو اور دوسری ریاستوں میں بھی اسکولز بند کیے گئے۔ سب سے زیادہ احتجاج منیاپولس میں ہوا۔ عرب ملکوں کے فارن منسٹرز نے ہفتے کو وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور ویسٹ ایشیا یعنی مڈل ایسٹ میں امن و استحکام کے لیے ان کی کوششوں کی تعریف کی۔ دہلی میں عرب انڈیا فارن منسٹرز کی میٹنگ کے لیے عرب ملکوں کے فارن منسٹرز دورہ کر رہے تھے۔ مودی نے اس موقع پر انڈیا اور عرب دنیا کے درمیان عوام سے عوام کے تعلقات کو اور زیادہ مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے آنے والے برسوں میں انڈیا عرب پارٹنرشپ کے لیے اپنا ویژن پیش کیا۔ پی ایم او نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم نے فلسطین کے عوام کے لیے انڈیا کی مسلسل تائید کو دہرایا اور غازہ امن منصوبے اور امن کوششوں کی تعریف کی۔ مودی نے خطے میں امن و استحکام کے لیے عرب لیگ کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ انڈیا نے ایک دہے بعد انڈیا عرب وزارتی میٹنگ کی میزبانی کی۔ موجودہ عالمی حالات میں یہ ملاقات کافی اہمیت رکھتی ہے۔ انڈیا اور یو اے ای اس میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابوالغیث نے میٹنگ میں شرکت کی۔ جملہ 22 عرب ملکوں کے وزیروں اور نمائندوں نے میٹنگ میں حصہ لیا۔ دہلی میں پہلی مرتبہ یہ میٹنگ ہوئی۔ اس سے پہلے 2016 میں اس طرح کی میٹنگ بحرین میں ہوئی تھی۔ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی جب غازہ کا مسئلہ اب بھی سنگین ہے۔ سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان یمن کے بارے میں شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایران پر امریکی حملے کے بادل منڈلا رہے ہیں اور دوسرے کئی مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ خطے اور دنیا میں نئی صفبندیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب حال ہی میں پاکستان اور ترکی کے بہت قریب ہوا کیونکہ یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کیے۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے انڈیا عرب فارن منسٹرز میٹنگ کے موقع پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس میٹنگ کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اب کمی آئی ہے۔ دوسری طرف امریکی ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ تمام انٹرنیشنل مارکیٹس میں یہی رجحان دیکھا گیا۔ اس دوران چاندی کی قیمتوں میں بھی دنیا بھر میں 35% کی کمی آئی جو اپنے ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی تھی۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن اتوار کو اپنا مسلسل نواں بجٹ پیش کریں گی۔ اس بجٹ سے پہلے تمام نظریں کسٹمز ریفارمز پر ہوں گی۔ امید ہے کہ بجٹ تقریر دن کے 11 بجے شروع ہوگی۔ وزیر فائنانس آنے والے مالی سال کے لیے حکومت کی ترجیحات بیان کریں گی۔ سابق وزیر اعظم موراجی دیسائی نے سب سے زیادہ بجٹ پیش کیے تھے۔ انہوں نے 10 بجٹ پیش کیے تھے۔ یہ اب بھی ایک ریکارڈ ہے۔ نرملا سیتارمن جولائی 2019 میں انڈیا کی پہلی فل ٹائم خاتون وزیر فائنانس بنی تھیں۔ اجیت پوار کی بیوی سنیترا پوار نے مہاراشٹر کی ڈپٹی چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا۔ 3 دن پہلے ان کے شوہر اجیت پوار کی ایک حادثے میں موت ہوئی تھی۔ 62 سالہ سنیترا مہاراشٹر کی پہلی خاتون ڈپٹی چیف منسٹر بنی۔ حلف برداری کی تقریب لوک بھون میں ہوئی اور گورنر نے انہیں حلف دلایا۔ چیف منسٹر دیویندر فڈنویس، ڈپٹی چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے اور دوسرے اہم لیڈرز اس موقع پر موجود تھے۔ سنیترا پوار مہاراشٹر کے سابق وزیر پدم سنگھ باجی راؤ پاٹل کی بیٹی ہیں۔ حلف برداری سے پہلے این سی پی نے ایک خط چیف منسٹر فڈنویس کے حوالے کیا جس میں بتایا گیا کہ سنیترا پوار کو این سی پی لیڈر کی حیثیت سے چنا گیا ہے۔ ایسے اندازے بھی لگائے جا رہے ہیں کہ بہت جلد این سی پی کے دونوں گروپ ایک ہو جائیں گے۔ ایلینا رباکینا نے ایک شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے آریانا سابالنکا کو 6-4، 4-6 اور 6-4 سے ہرا دیا اور پہلا آسٹریلین اوپن ٹائٹل جیت لیا۔ اس طرح انہوں نے 3 سال پہلے عالمی نمبر 1 کھلاڑی سے اپنی ہار کا حساب برابر کر دیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری اے کا سپر بمپر آفر 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں، 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں، حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس، مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر، مینا اور عرفات میں VIP لگژری ٹینٹس، ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بس
सर्विसेज के जरिए जियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। सीज फायर की बदतरीन खिलाफ वर्जी, गाजा में 28 फलस्तीनी जाँ बहक, हमास पुलिस स्टेशन हमले में 13 शहीद। गाजा में जारी नस्ल कुशी के बावजूद अमेरिका इसराइल को $6.5 बिलियन का फौजी सामान बेचेगा। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, बातचीत हो रही है, ट्रंप का अहम बयान। हालिया फसादात में ट्रंप, नेतन्याहू और यूरोपीय लीडर्स का रोल है, ईरान ने लगाया इल्जाम, कहा अब भी बातचीत को अहमियत देते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के ऑपरेशंस, 2 दिन में 99 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, 10 सिपाही भी जाँ बहक। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिका में हजारों लोग सड़कों पर निकल पड़े, स्कूल कॉलेजेस का बॉयकॉट, रिपब्लिकन्स को मिड टर्म इलेक्शंस पर असरात के अंदेशे। इंडिया और अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की दिल्ली में अहम मीटिंग, फलस्तीन मसले और मौजूदा आलमी हालात पर बातचीत, मोदी से मुलाकात। सोने की कीमतें उतरी, डॉलर बढ़ा, निर्मला इतवार को मुसलसल नवा बजट पेश करेंगी, कस्टम्स रिफॉर्म्स पर तमाम नजरें। अजित पवार की बीवी सुनेत्रा पवार बनी महाराष्ट्र की पहली खातून डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एनसीपी लीडर चुन लिया गया। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।